یہ آپ کو اہم خبر دیں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ حکومتی پارٹیوں کی جانب سے فل کورٹ بنانے کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا اور فل کورٹ کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت چودھری شجاعت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو درخواست دائر کی گئی تھی، اس کو مسترد کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا فیصلہ اس وقت مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ مسترد کیا۔ یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اس محفوظ فیصلے میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی اور آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ حکومتی جماعتوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، درخواست کی جا رہی تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فل کورٹ بنایا جائے۔ آج صبح ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد میں اب فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا۔ اس محفوظ فیصلے میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو محفوظ فیصلہ تھا فل کورٹ بنانے کا اس کو مسترد کر دیا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے دونوں مطالبات سامنے آیا تھا کہ اگر فل کورٹ بھی بنتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا دیا ہے۔ فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا ہے چیف جسٹس نے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف۔ کیس کی سماعت یہ بڑی اور اہم سماعت جاری تھی۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہماری نمائندہ نیلم اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نیلم بتائیے گا مزید کیا کہا اس فیصلے میں؟ جی بالکل جواد، آپ کو بتائیں کہ ایک مختصراً جو فیصلہ تھا فل کورٹ یا جو موجودہ بینچ ہے اس کے حوالے سے، تو اس پر جیسے ہی عدالت شروع ہوئی ہے تو یہ کہا گیا ہے فی الحال اس نقطے پر بات نہیں کی جا سکتی۔ لارجر بینچ کی استدعا جو ہے اسے مسترد کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم موقع دیتے ہیں وکلا کو ایک بار پھر ہمیں ڈائل کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح سے فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ فل کورٹ کے حوالے سے تو مزید بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فل کورٹ کے حوالے سے نکات سامنے آئے تو مزید دیکھیں گے۔ چودھری شجاعت اور پیپلز پارٹی کے وکلا کو سنیں گے، جس پر عرفان قادر جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ فل کورٹ پر بات کرنے کی استدعا کرنے کی ہدایت ملی ہے، مجھے اپنے موکل سے ہدایات لینے کا وقت دیا جائے۔ حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی میرٹ پر لڑائی دینے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا ہے، تاہم جو 5:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جانا تھا کہ فل کورٹ پر معاملہ جو ہے وہ پورا اترتا ہے یا نہیں، تو اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو جملے ہیں وہ یہ کہیں گئے ہیں کہ فل کورٹ کے معاملے پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں میرٹ پر تمام کا تمام کیس ہے اس کو سننا ہے اور اس تمام تر موقع پر کام کیا جائے جس طرح سے فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تاہم جو مختلف فریقین ہیں ان کے وکلا کی جانب سے بہرحال یہ کہا گیا ہے عدالت کو کہ ہم جو اپنے فریقین ہیں ان سے ہدایات لینے دیں، اپنے موقع سے ہدایات لینے دیں، کیونکہ ہمیں میرٹ پر لڑائی دینے کے لیے ہدایات دینے کا وقت دیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے آپ کو بتائیں کہ کہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، میرٹ پر لڑائی سن کر فیصلہ کریں گے کہ کورٹ بنانی ہے یا نہیں۔ یہ کہنا ہے جسٹس اعجاز الحسن کا۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل عدالت نے ایک لمبی چوڑی سماعت کے بعد سماعت کو جب کیا تو یہ کہا تھا کہ 5:30 بجے فیصلہ سنائیں گے کہ فل کورٹ ہے یا نہیں۔ ہم اب جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بار پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ فل کورٹ جو ہے نیلم اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ حکومتی اتحاد کی فل کورٹ بنانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ موجودہ 3 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا، کیس کو میرٹ پر سنیں گے۔ چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا چودھری شجاعت کے وکیل صلاح الدین کو سننا چاہیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف سماعت کے حوالے سے چیف جسٹس نے مزید ریمارک دیے کہ عدالت 24 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور فل کورٹ کے حوالے سے نکات سامنے آئے
तो फिर मजीद भी देखेंगे। अभी इबाम मौजूद है, बाद में इस पर भी फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरिट पर इस केस को सुना जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समाअत हुई थी। चौधरी शुजात के वकील सलाउद्दीन को सुनना चाहेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालतें मामले पर 24 घंटे बैठने के लिए भी तैयार है। फुल कोर्ट के हवाले से मजीद नुकात भी सामने आए तो फिर इस पर भी देखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर किसी और को भी केस के मेरिट पर बात करनी है तो आ जाएं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। केस को मेरिट पर सुना जाएगा। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है। और आपको बताएं, चौधरी शुजात के वकील सलाउद्दीन को सुनना चाहेंगे। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत 24 घंटे के लिए बैठने के लिए तैयार है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समाअत हुई और ये समाअत के हवाले से फुल कोर्ट बनाने की जो दरखास्त दी गई थी हुकूमत की जानिब से, उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और कहा कि अभी इबाम मौजूद है, इस पर बाद में फैसला करेंगे और केस को मेरिट पर सुनेंगे। अगर किसी को मेरिट पर एतराज है तो वो सामने आकर बात कर सकता है। हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि केस को मेरिट पर सुनेंगे और अब चौधरी शुजात के वकील को सुनना चाहेंगे। मामले पर अदालत 24 घंटे के लिए भी बैठने के लिए तैयार है। कुछ मामलात पर अभी इबाम मौजूद है। फुल कोर्ट से मुतालिक दुकात मजीद सामने आएंगे तो फिर इस पर भी देखेंगे। आप शायद चाहते हैं कि केस को मेरिट पर सुना जाए और हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही केस की समाअत करेगा। केस को मेरिट पर सुनेंगे और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अब हम चौधरी शुजात के वकील को सुनना चाहेंगे। हमारी नुमाइंदा नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नैयर, मजीद क्या कहा चीफ जस्टिस ने इस फैसले में? गया है कि फुल कोर्ट बेंच को तश्कील देने का मामला जो है वो फिलहाल मौखर कर रहे हैं और अदालत जाने से कहा गया है कि केस मेरिट पर दलाइल सुनेंगे फिर फैसला करेंगे। हमें देखना है कि केस फुल कोर्ट बेंच का है या नहीं है। उस फैसला सुनाने के लिए जो है वो जजेस आए हैं, दोबारा समाअत शुरू हुई है। तो 7 महीने की जस्टिस की जाने से कह दिया गया कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए या नहीं। इस हवाले से अभी मेरिट पर जो है वो मजीद सुनेंगे। उन्होंने जो कि वकील है उनसे कहा कि आप बताइए कि क्या आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है। और दीगर वकला से भी पूछा, जिसके बाद जो है वो इस वक्त वकला के साथ जो है वो बात हो रही है। जस्टिस पाकिस्तान की जाने से कहा गया कि आप चाहते हैं कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। उमर वर्दी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। नहीं यार, आपने अपडेट किया, आप साथ ही रहिएगा। उमर वर्दी, बताइएगा आपके पास क्या पॉइंट सामने आए हैं इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुनाया गया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से अभी फुल कोर्ट बनाने के हवाले से कोई फैसला नहीं सुनाया गया। फैसला मौखर कर दिया गया है। अब वक्फे के बाद समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, आया कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या नहीं। ताहम अदालत की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि हम पहले केस के मेरिट्स को सुनेंगे और मेरिट्स को सुनने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि क्या ये मामला फुल कोर्ट बेंच के लायक है या नहीं, या इतनी इसकी जो सीरियसनेस है वो है कि इसे फुल कोर्ट बेंच इसके लिए तश्कील दिया जाए। तो बेसिकली इस वक्त जो वकला हैं वो इस पर दलाइल दे रहे हैं। अदालत की जानिब से चौधरी शुजात के वकील जो हैं उनको भी रोस्ट्रम पर बुलाया गया और फारूक एच नाइक को जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनको रोस्ट्रम पर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें ताकि हमें ये अंदाजा हो सके कि मामले की सीरियसनेस क्या है और ये फुल कोर्ट बेंच के सामने जो है लगाने का अहल है या नहीं। क्योंकि फुल कोर्ट बेंच जो है वो अमूमी तौर पर जजेस का कहना था कि हमने पुराने जो फैसले हैं वो भी देखे और हमने इसमें ये देखा कि फुल कोर्ट बेंच हमेशा जो लगा है वो आईनी तरामीम के हवाले से जो दरख्वास्तें आती हैं उन पर लगता है। तो हमने इस मामले की नोयत का जायजा लेना है, तो आप इसके मेरिट्स के हवाले से जो है वो दलाइल दें। और अदालत की जानिब से कहा गया था कि अगर किसी और ने भी केस के मेरिट्स पर बात करनी है तो वो रोस्ट्रम पर आ जाए और दलाइल दे। इस वक्त आजम नजीर तारड़ जो हैं वो इस हवाले से अदालत की रहनुमाई कर रहे हैं, अदालत को आगाह कर रहे हैं
اور اس وقت بھی کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے. عدالت جو ہے وہ میرٹس پر دلائل سن رہی ہے اور دلائل سننے کے بعد ہی عدالت کی طرف سے فل کورٹ بینچ بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. جی ٹھیک ہے. عمر برنی ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ کیس کا فیصلہ سنایا نہیں گیا بلکہ مؤخر کیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ معاملات کو میرٹ پر سنیں گے اور پھر بعد میں فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ میں جائیں یا نہ جائیں. ہو سکتا ہے بعد میں فل کورٹ میں چلے بھی جائیں. ابھی بہت سارے ابہام موجود ہیں, اس پر فیصلہ آگے چل کر لیں گے. حکومتی اتحاد کی فل کورٹ بنانے کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ فی الحال یہی 3 نقطی بینچ سماعت کرے گا. آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں میرٹ پر بات کریں گے, اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے. 5 ججز کے ساتھ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جس پر آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, اور اب جو اعتراض ہے اس حوالے سے دلائل کے ساتھ بات کی جائے. حکومتی اتحاد کی فل کورٹ بنانے کی جو درخواست ہے اس کو فی الحال مؤخر کیا اور یہ کہا ہے کہ کیس کو میرٹ پر سنیں گے. ابھی معاملات پر ابہام ہے, آگے چل کر دیکھیں گے کہ فل کورٹ بننا ہے یا نہیں بننا. نیلم ارشد بتائیے گا مزید کیا پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں اس فیصلے کے؟ جی بالکل جواد, آپ کو بتائیں کہ فل کورٹ بنانے کا معاملہ تھا, اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. تاہم ابھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں فل کورٹ بنائے جانے کی جو ابتدا ہے اسے مسترد کیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ فل کورٹ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ آئینی درخواستوں میں بنائے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی اہم ریمارکس دیے. وزیر قانون جو تھے وہ روسٹم پر آئے اور جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیا جائے تو ٹھیک, ورنہ نہیں میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے وزیر قانون سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی بولا ہے کہ آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں, جس پر وفاقی وزیر نے یہ کہا کہ مرضی کے ججز کی تو کوئی بات نہیں کر رہا. اس پر آپ کو بتائیں کہ جسٹس کی جانب سے سخت سرزنش کی گئی وزیر قانون کی اور یہ کہا گیا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے آپ سپریم کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں, جس پر وزیر قانون کی جانب سے معذرت بھی کی گئی تھی جسٹس آف پاکستان کی طرف سے, لیکن انہوں نے ان کی معذرت جو ہے وہ بھی قبول نہ کی اور یہ بارہا کہا کہ یہ تاثر مت دے کہ آپ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. تاہم جو فل کورٹ سے متعلق فیصلہ تھا اس میں ابھی تک ابہام پایا جا رہا ہے. عدالت نے یہ کہا ہے. نیلم آپ سے بھی تفصیلات لیں گے اس بارے میں. آپ کو اہم خبر دیں اپنے ناظرین کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا کہ کیس کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد میں پھر فیصلہ کریں گے. فی الحال مؤخر کیا گیا ہے. چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے اس میں کہا کہ آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں. ہم نے لارجر بینچ کے ساتھ وزیر اعظم کو گھر بھیجا, آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. مرضی کے ججز کی کوئی بات نہیں ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے بھی اب اس معاملے پر ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے. سامنے چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی جو اس فیصلے کے حوالے سے پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے, ہمیں قائل کریں فل کورٹ بنانے کے حوالے سے بھی. اگر کسی اور کو بھی کیس کے میرٹ پر بات کرنی ہے تو وہ بھی آ جائے. فی الحال ہم چودھری شجاعت کے وکیل کو سننا چاہیں گے. مزید سماعت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ کی ضرورت ہے یا پھر نہیں ہے. کیس کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد میں پھر فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بننا ہے یا نہیں بننا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں, جس پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ مرضی کے ججز کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے آپ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارک سامنے آیا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عمر برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. عمر, مزید کیا اس وقت ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ جی دیکھیں, اس وقت سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف جو درخواست ہے اس سماعت کر رہا ہے. اور اس وقت امید یہ کی جا رہی تھی کہ جب وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا تو فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا, اور فیصلہ اس بات پہ سنایا جائے گا کہ کیا اس معاملے پر فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے یا نہیں. تاہم جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اس کیس کے میرٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کیا یہ معاملہ اتنا ہی سیریس ہے کہ صرف اس کے لیے فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. عدالت کی جانب سے چودھری شجاعت حسین اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کو روسٹرم پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس کیس کے میرٹ کے حوالے سے دلائل دیں. اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اور وکیل اس کے میرٹ پر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس حوالے سے دلائل کے لیے پیش ہو سکتا ہے. جس کے بعد حضرت نذیر تارڑ جو ہیں
وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ضروری ہے. تاہم عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے فل کورٹ بینچ کے حوالے سے جو تمام پچھلے جو درخواستیں ہیں وہ دیکھی ہیں جن میں فل کورٹ بینچ بنا ہے، اور وہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہیں. تو کیا یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اس کو فل کورٹ بینچ کے سامنے جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے؟ اب اسی بات پر جو تمام وکلا ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے، اس کے بعد جو دیگر وکیل ہیں وہ بھی کیس کے میرٹ سے عدالت کو آگاہ کریں گے، جس کے بعد ہی عدالت کی جانب سے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے یا نہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. آج تقریباً 1 بجے یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور اس سماعت میں جو ہے جو صدور ہیں، سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور جو موجودہ صدر ہیں احسن بون، وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے بھی یہ معاملہ فل کورٹ بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عدالت سے استدعا کی گئی تھی. تاہم یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک زیر التوا ہے کہ آیا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنے گا یا نہیں. اس کے بعد عدالت کی جانب سے تمام جو وکلا ہیں انہوں نے اس بات پر دلائل دیے کہ کیوں فل کورٹ بینچ بننا جو ہے وہ اس کیس کے لیے ضروری ہے. جو چودھری شجاعت کے وکیل ہیں انہوں نے کیس کے میرٹس پر بات کرنا چاہی تو عدالت نے انہیں روک دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بینچ کے سامنے ہی کیس کے میرٹس پر دلائل جو ہیں وہ دیں گے. لیکن اب عدالت نے جو ہے وہ میرٹس پر ہی دلائل جو ہیں وہ طلب کر لیے ہیں، اور اب تمام جو وکلا حضرات ہیں تمام پارٹیز کے، تمام فریقین کے، تو یہ بات یہ دلائل دیں گے کہ کیوں جو میرٹس ہیں اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کیوں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جو معاملے کی سیریسنس ہے اس سے عدالت کو آگاہ کرنا ہے. کیونکہ عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم جو میرٹس ہیں ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. جی صحیح، تو مزید سماعت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. عمر برنی، آپ ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے. آپ یقینی طور پر جو ریمارکس بھی عمر سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے مقدمات میں فل کورٹ بنتا رہا ہے. اس حوالے سے کیا موقف عدالت کا مزید سامنے آ پایا ہے ریمارکس میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے جو تمام تینوں جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کنسلٹیشن کے بعد وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوگی تو تب ہم فیصلہ کریں گے کہ فل کورٹ بینچ بنے گا یا نہیں. تو تینوں جج صاحبان نے جو ہے وہ مشاورت کی. اس کے بعد جو ماضی میں جتنے بھی فل کورٹ بینچ بن چکے ہیں اس حوالے سے جو مقدمات کا جائزہ لیا ان کی جانب سے، اور انہوں نے عدالت میں بھی کہا کہ ہم نے تمام جو پچھلے مقدمات ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور ہم نے یہ فائنڈنگ ہے ہماری کہ جتنے بھی مقدمات تھے جس میں فل کورٹ بینچ بنا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو درخواستیں زیر التوا ہوتی ہیں ان کے لیے فل کورٹ بینچ بنتا ہے. تو ابھی ہم نے کیس کے میرٹس پر دلائل جو ہیں وہ نہیں سنے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وکلا ہمیں کیس کے میرٹس پر بھی دلائل دیں تاکہ ہمیں جو ہے اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آیا یہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. کیونکہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ ایک بہت سیریس میٹر ٹیک اپ کرتا ہے، اور آئینی ترمیم جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں ان کے خلاف جو درخواستیں ہوتی ہیں یا ان سے متعلق جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ کافی سیریسنس وہ رکھتی ہیں، جس کے باعث انہیں فل کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو اب وکلا جو ہیں وہ کیس کے میرٹس پر دلائل دے رہے ہیں، اور وہ تمام جو واقعات پنجاب اسمبلی میں رونما ہوئے، کس طرح رولنگ دی گئی، کس طرح ووٹنگ ہوئی، اور کیا اس کے پیچھے قانونی پس منظر ہے، سپریم کورٹ کے جو حالیہ جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو تمام میرٹس کو دیکھنے اور سننے کے بعد جو ہے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے یا نہیں دیا جائے. جی ٹھیک ہے عمر، ساتھ ہی رہیے گا. نیئر ریلی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. نیئر، آج کی جو سماعت رہی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس چیف جسٹس کی جانب سے سامنے آئے ہیں. کافی دبے الفاظ میں ان کی جانب سے پچھلے فیصلوں کا حوالہ دے کر بھی حکومتی موقف پر تنقید کی گئی ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان ایک جانب سے سامنے ہے کہ اگر فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. کیا ہوتا رہا ہے آج سماعت میں؟ تھوڑا تفصیلی طور پر آگاہ کیجیے. جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ اہم ترین سماعت کے فیصلے کا سب کو انتظار تھا کہ آیا فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، سب فیصلہ آ جائے گا. لیکن یہی سماعت شروع ہوئی ہے تو فیصلہ نہیں دیا گیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھا ہے. تو سب سے پہلی بات یہی ہوئی ہے کہ میرٹ پر سنیں گے
کہ آیا فل بینچ بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے. تو اس پر جو ہے وہ مختلف وکلا سے جو ہے وہ آرا بھی لی گئی ہیں اور فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ فیصلہ اس بار پھر جو ہے وہ مؤخر ہوا ہے. کیس کے میرٹ پر دلائل سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیس فل کورٹ بینچ کا ہے یا نہیں ہے. دلچسپ قسم کے ریمارکس بھی دیکھنے میں آئے اور دلچسپ قسم کی سچویشن سب دیکھنے میں آئی جب چودھری شراج کے وکیل صلاح الدین سے یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ کیا دلائل دیں گے اس حوالے سے. تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کی طرف سے رائے لیں گے کیونکہ ان کا آج کا جو مدعا تھا وہ یہی تھا کہ آیا فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا اور اس حد تک کہ وہ بات کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن مزید اگر بات کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں پارٹی سے جو ہے وہ انسٹرکشن لینا ہوں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو عرفان قادر ہیں ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ان کی جانب سے جو ہے وہ جب کہا گیا ان کو چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ اپنے میرٹ پر دلائل دیں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ان کو اپنے موقع سے ہدایات لینے کے لیے وقت دیا جائے جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا جسٹس اعجاز الاحسن خاصے درم دکھائی دیے اس پر اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ شاید چاہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیا جائے اور اگر آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کی مرضی کے مطابق فل کورٹ بنا دیا جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں. تو میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے فل کورٹ بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے جس پر عرفان قادر جیسے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے یہ بات نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ فل کورٹ بنا دیں ہمارے کہنے پر لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرٹ پر سننے کے بعد جو ہے وہ آپ فل کورٹ بنائیں اور مرضی کی ججز کی بات نہیں کی جا رہی ہے. اس دوران چیف جسٹس نے وزیر قانون سے بھی مکالمہ کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کو نہیں مانتی آپ سب لوگ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ NRO کیس میں بھی فل کورٹ نے سنا تھا کیونکہ وہ آئینی مسئلہ تھا. فل کورٹ ماضی میں آئینی ترمیم کے مقدمات میں بنتی رہی ہے جس پر اعظم نذیر طارق جو وزیر قانون ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اگر مجلس ثانی اپیل سن کر منظور ہو گئی تو رن آف الیکشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے وزیر اعظم کو 5 ججز کے ساتھ بھی گھر بھیجا ہے تب تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی اور آج دوسری طرف جا کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں. چیف جسٹس نے اہم ریمارکس یہ بھی دیے کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. دوست محمد مزاری جو وکیل ہیں عرفان قادر کے انہوں نے اس وقت اپنے میرٹ پر دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور عرفان قادر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عدالت میں کہ عدالت کے غیر جانبدار ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے. تاثر ہے کہ چند ججز بھی ہر کیس میں دکھائے جاتے ہیں. عرفان قادر نے یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر کہی ہے اور چونکہ ججز کی جانب سے خاصا استفسار کیا جا رہا تھا کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں تو عرفان قادر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کا تاثر ہے ان کے موکل کا تاثر ہے کہ چند ججز ہی ہر کیس میں دکھائے جاتے ہیں. اگر یہ فل کورٹ بن جاتا ہے تو یہ تاثر زائل ہو سکتا ہے. چیف جسٹس جس پر عرفان قادر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن گزشتہ سماعت پر بھی کچھ ناراض دکھائی دیے تھے. آج بھی جسٹس اعجاز الاحسن مجھ سے ناراض لگتے ہیں. عدالت نے قانونی سوالات سامنے لانے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل 183(3) کا قانونی سوال ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. اس سے پہلے وقفے سے قبل جو سماعت تھی اس میں تمام جو وکلا ہیں ان سے دلائل لیے گئے تھے اور اعظم نذیر طارق جو کہ وزیر قانون ہے انہوں نے اس وقت بھی 2 بار مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں عدالت کی جانب سے اس وقت اجازت نہیں دی گئی تھی کہ آپ وزیر قانون ہیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو وکیل ہیں وہ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. تو اس وقت بھی اعظم نذیر طارق کو جو ہے وہ دوبارہ روشن پر بلا کر جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. جس پر اعظم نذیر طارق کی جانب سے معذرت بھی کی گئی اور خاصا جو ایک برہمی کا اظہار ہے وہ کیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس وقت جو ہے مزید جو سماعت ہے وہ جاری ہے اور عدالت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو میرٹ پر سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور جو سب اس وقت انتظار کر رہے تھے اس فیصلے کا کہ آیا فل کورٹ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا کہ کیا ہوگا تو اس سوال کو ابھی مؤخر کر دیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے اس کا جواب سامنے نہیں آیا. اب جو ہے میرٹ پر دلائل سنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یقینی طور پر جب یہ سرکار کیا گیا کہ آج ہی کیس کا فیصلہ ہو جائے گا یا پھر کل جو ہے وہ اس کے دلائل جو ہے وہ مزید دیے جائیں گے. تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا
کہ نہیں ہم بیٹھیں گے اور ہم ابھی اس پر بات کریں گے. ہم 24/7 کورٹ ہیں, ہم جو ہیں وہ عارضی طور پر یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں, ہم 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ جو ریمارکس جسٹس کی جانب سے آئے وہ یہ بھی تھے کہ جب عرفان قادر کی جانب سے اور اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے چیف جسٹس کے لیے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی کا کام کرانا چاہتے ہیں اور مرضی کا فل کورٹ بنوانا چاہتے ہیں, تو ایک ٹرم یوز کی گئی کہ آپ فوراً شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ججز آپ کی مرضی کے ہوں اس کے اندر, جس پر جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ نے معذرت دی تھی. اور نہیں کافی ایک طرح سے سخت مکالمہ بھی دیکھنے میں آیا چیف جسٹس کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر کے ساتھ. انہیں کہا گیا کہ جی آج کا وقت آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ تیاری کر کے آئیں. کن بیانات میں خاص طور پر تضادات دیکھنے میں آئے ہیں؟ آج کی سماعت کا حوالہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں ناظرین کو. جی بالکل, اعظم نذیر تارڑ جس وقت بات کر رہے تھے چیف جسٹس کو سے, تو چیف جسٹس کی جانب سے خاصا جو ہے وہ ہمیں اظہار برہمی کرتے رہے, اور ایک موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ کو یہ تک آ گیا کہ آپ روستم سے ہٹ جائیں, اور چیف جسٹس نے اعظم نذیر تارڑ کو جو کہ وزیر قانون ہے انہیں روستم سے ہٹا دیا, اور ان کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ہمیں ڈکٹیشن مت دیں, روستم چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ ریمارک کیے گئے اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہ 12 کروڑ کے ووٹ سے بننے والے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اس معاملے کو 3 ججز نہیں سن سکتے, فل کورٹ سے سننا چاہیے. تو اس پر چیف جسٹس نے خاصا اظہار برہمی کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 ججز کے ساتھ وزیر اعظم کو تک کو گھر بھیجا ہے. اس وقت تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, اور اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ یوسف رضا گیلانی کیس کا ذکر ہوا ہے, وہاں پر نام تو نہیں لیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے, لیکن 5 ججز پر مشتمل بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا تھا. ایک ایسے موقع پر جب 3 ججز جو ہیں یہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں, اس طرح سے جو ہے وہ وزیر قانون کی جانب سے دلائل سن کر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس کی جانب سے خاصا اظہار برہمی کیا گیا. اس وقت جو ہے وہ عرفان قادر دلائل دے رہے ہیں اور میرٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج جب عرفان قادر جو ہے وہ خاصے بار بار اس بات کا ذکر کرتے دکھائی دیے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں اور عدلیہ عدالت ہم سے ناراض ہے, کیونکہ عرفان قادر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک بار جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے اظہار برہمی کا شکار ہو چکے ہیں, اور انہیں اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم روستم سے ہٹا دیں گے, کیونکہ ان کی جانب سے گفتگو جو ہے وہ چیف جسٹس کو پسند نہیں آئی تھی, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ روستم سے ہٹ جائیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے جب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عوان روستم پر آئے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنا تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے, جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ان سے استفسار کیا تھا کہ فیصلے کے کون سے حصے پر ڈپٹی اسپیکر نے انعقاد کیا ہے, اس کا بتائیں. فیصلے کے پیراگراف 3 کا حوالہ دیا تھا حمزہ شہباز کے وکیل نے, جس پر ڈپٹی اسپیکر نے انعراف کیا ہے. اس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 14ویں ترمیم میں آرٹیکل 63 شامل کیا گیا ہے. آپ کا سیاسی پارٹی کے صدرہ کے بارے میں کیا قانونی دلائل ہیں, جس پر منصور عوان کی جانب سے جو کہ حمزہ شہباز کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63 14ویں ترمیم سے آئین میں شامل کیا گیا ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63 میں مزید وضاحت کی گئی ہے, جبکہ جسٹس شیخ عظمت سعید کے 8 رکنی فیصلے کے مطابق پارٹی صدرہ ہی سارے فیصلے کرتا ہے. اور خاص جو آج کی سماعت میں ذکر ہوا اور اس پر بعد میں بات بھی کی جائے گی, لیکن چیف جسٹس کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی کہ ہم ابھی صرف اس بات پر اس ایک نقطے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ آیا فل کورٹ بینچ سماعت کرے گا اس کیس کی, یا پھر جو ہے یہ رکنی بینچ سماعت کرے گا, لیکن کوئی فیصلہ اس حوالے سے سنایا نہیں گیا, اور اس پر مزید بات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جسٹس منیب اختر نے اس حوالے سے پارٹی صدرہ سے حوالے کا جو ذکر کیا, اس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63A کے اصل ورژن میں 3 ذاتیوں کا ذکر بھی کیا, اور حمزہ شہباز کے وکیل منصور عوان کی جانب سے بتایا گیا کہ آرٹیکل 63A میں پارٹی صدرہ کا ذکر موجود ہے. جسٹس شیخ عظمت سعید کے فیصلے کے مطابق پارٹی صدرہ ہی سارے فیصلے کرتا ہے. جسٹس منیب اختر نے یہ استفسار کیا کہ پارٹی پالیسی میں ووٹ کاسٹ کرنے سے متعلق 2 الگ اصول ہیں. 18ویں ترمیم سے پہلے آرٹیکل 63A پارٹی سربراہ کی ہدایت کی بات کرتا تھا,
جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد پارٹی لیڈر کو پارلیمانی پارٹی سے بدل دیا گیا ہے. پہلے پارلیمانی پارٹی اور پارٹی سربراہ کے اختیارات میں ابہام تھا، جو ابہام اب ختم ہو گیا ہے. ترمیم کے بعد آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کو ہدایت کا اختیار ہے. تو یہ ایک اہم معاملہ جو ہے یہ زیر بحث ہے کہ آیا پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا یا پھر جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے اختیارات ہیں. اس میں جو ہے وہ میرٹ کے اوپر مختلف جو فیصلے ہیں ججز کے گزشتہ ان کے حوالے بھی دیے جاتے رہے اور یہ باور کرائی جانے کی کوشش کی گئی کہ پارٹی سربراہ کے حوالے سے پہلے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ پارٹی سربراہ ہی اصل میں جو ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اور اسی کو فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے. جس سے منیب اختر کی جانب سے کہا گیا کہ جو نقطہ آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں ہم وہ سمجھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل حمزہ شہباز نے شہباز کے وکیل منصور اعوان نے جو ہے وہ دلائل دیے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی فیصلے کے جس نقطے کا حوالہ دیا ہے وہ بتائیں، جس پر منصور اعوان کی جانب سے عدالت سے یہ بتایا گیا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ مسترد ہوگا، یہی ایک نقطہ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارک کی کہ پارٹی ہدایت اور ڈکلیریشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیا پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ جس پر منصور اعوان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A میں 14ویں ترمیم سے آئین میں شامل کیا گیا ہے. 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A میں مزید وضاحت کی گئی ہے، جبکہ جسٹس شیخ احمد سعید کے کیس کا حوالہ بھی اسی موقع پر دیا گیا. آرٹیکل 63A پر فیصلہ ماضی کی عدالتی نظیروں کے خلاف ہے اور یہی ماضی کی عدالتی نظیریں جو ہیں تفصیل کے ساتھ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی ہیں. جس کے بعد جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو اس دن کی کارروائی ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے. چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ آرٹیکل 63A کی نظیر ثانی درخواستوں میں صرف ووٹ مسترد ہونے کا نسخہ ہے، پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی؟ یہ ایک الگ سوال ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہدایت دینے کا طریقہ جو ہے وہ پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر بذریعہ خط. جس پر منصور اعوان نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ 4 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سربراہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اور مثال کے طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ JUI-5 سے فضل الرحمان جو ہیں ان کے پارٹی سربراہ کے نام پر ہے مولانا فضل الرحمان، لیکن پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. تو پارلیمانی پارٹی کا حصہ صرف وہی ہو سکتے ہیں جو منتخب افراد ہیں. تو اس مثال کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ منحرف رکن کے خلاف پارٹی سربراہ ہی ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے. ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ ہدایات پارلیمانی پارٹی دے گی اور ریفرنس جو ہے وہ سربراہ بھیجے گا. تو سیاسی جماعت اصل میں وہی ہوتی ہے جو پارلیمانی ہو، یعنی جو پارلیمانی طور پر منتخب ہو کر آئی ہو، پارلیمانی پارٹی ہو جس کی وہی سیاسی جماعت ہوتی ہے. اچھا یہاں پر ایک دو بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس ایک تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فل کورٹ تو بڑے پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل پر بنتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے نہیں. تو قانونی طور پر اب کیا نکات ہیں، کیا انسائٹس ہیں، کیا گنجائش ہے ابھی جو قانونی طور پر موجود ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز جو سب سے زیادہ زیر بحث آئی وہ یہی تھی کہ آیا فل کورٹ بنانے میں قباحت کیا ہے، فل کورٹ کیوں نہیں بننی چاہیے. اس میں ایک موقع پر یہ بھی وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بنائی جا سکتی ہے، لیکن باقی تمام جو کیسز ہیں وہ پھر آپ کے جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. جس پر ججز نے خود یہ بات کہی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فل کورٹ جب بنایا جاتا ہے یا لارجر بینچ جب بنایا جاتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ فل کورٹ کے علاوہ جو ہے لارجر بینچ کے علاوہ دیگر جو کیسز ہیں وہ متاثر نہ ہوں. لیکن متواتر کے ساتھ مختلف جو ہیں اس حوالے سے دلائل آتے رہے ہیں وکلا کی جانب سے بھی. اور اس میں ایک اور اہم آپ کو یہ بھی نقطہ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو قانونی ماہرین ہیں یہاں پر سپریم کورٹ میں ہماری وقتاً جن سے بات ہو رہی ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ ممکن نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں بہت سارے ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں اور وہ ملک سے باہر ہیں، تو وہ جب تک میسر نہ ہو تب تک فل کورٹ نہیں بن سکتا ہے. ہاں، لارجر بینچ کا ایک تاثر موجود ہے کہ وہ بن سکتا ہے اگر، لیکن یہ تمام تر ثوابدید جو ہے وہ چیف جسٹس کی ہے. اگر چیف جسٹس چاہیں تو پھر یہ فل کورٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اہم جو ریمارکس آئے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ایک کیس شو کاز جاری نہ ہونے کا تھا
अपील में भी मुनहरिफ अरकान ने यही मौक़िफ़ अपनाया था, जिस पर जस्टिस एजाज उल एहसन ने ये कहा कि मुनहरिफ अरकान और इस केस के हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग अलग हैं। और मुनहरिफ अरकान का तो मौक़िफ़ था कि हमें शो कॉज़ हिदायत नहीं मिली, यहाँ पर इशू बहुत मुख्तलिफ है। तमाम 10 मेंबरान ने वोट भी पास किया है, किसी रुकन ने दूसरी तरफ वोट भी नहीं डाला है और तमाम अरकान ने एक तरफ वोट डाला है। जस्टिस एजाज उल एहसन ने यह भी कहा कि 10 अरकान में से किसी ने नहीं कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ, जबकि इससे पहले जब मुनहरिफ अरकान के केस का फैसला हो रहा था तो इस पर इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मंसूर अवान की जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि मुनहरिफ अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। मंसूर अवान की जानिब से ये भी कहा गया कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पार्टी पॉलिसी ही पार्लिमानी पार्टी की हिदायत होती हैं। जस्टिस एजाज उल एहसन की जानिब से साथ ही मंसूर अवान जब तेजी के साथ जो है वो दलाइल दे रहे थे तो हमने ये भी दिलचस्प सूरत हाल देखी कि चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें टोक दिया गया। मंसूर अवान ने जब कहा कि पार्टी पॉलिसी का मतलब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत है, पार्टी पॉलिसी ही पार्लिमानी पार्टी की हिदायत होती है, तो चीफ जस्टिस एजाज उल एहसन ने इनको कहा कि होल्ड ऑन, बात पूरी होने दें, आपको इतनी जल्दी क्या है, इस रुख्ते को वाज़ेह होने दें, फिर उसके बाद अगले वक्त पर बात करेंगे। तो जस्टिस एजाज उल एहसन जो है वो खासे एक्टिव आज दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से दलाइल भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। उनकी जानिब से जो है वो हमें रिमार्क्स भी कुछ दिलचस्प और सख्त किस्म के मिल रहे हैं और एजाज उल एहसन की जानिब से ये भी कहा गया कि मुनहरिफ अरकान इस केस के हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इसलिए इनको अलग अलग देखना चाहिए। जैसे सुनील अख्तर की जानिब से कहा गया कि क्या फुल कोर्ट बनाने की सिर्फ यही एक दलील है। मंसूर अवान की जानिब से कहा गया कि मेरी गुजारिशात यही है कि फुल कोर्ट तमाम मुकदमात को यकजा करके समाप्त करे। ये अहम जो है वो गुजारिश रखी गई है मंसूर अवान की जानिब से, जो कि परवेज़ इलाही के वकील हैं, और उसके बाद जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाने के नुक्ते पर वज़ीर आला पंजाब मंसूर अवान के दलाइल, जो वज़ीर आला पंजाब के वकील मंसूर अवान के दलाइल खत्म किए गए थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि चीफ जस्टिस ने परवेज़ इलाही के वकील अली जफर को अदालती नज़ायर देने पर भी एक वक्त में रोक दिया, जिस वक्त अली जफर जो हैं वो मुख्तलिफ पुराने फैसलों की नज़ीरें दे रहे थे। अच्छा, नहीं है, यकीनी तौर पर आर्टिकल 63A के हवाले से अगर बिलखुसूस बात की जाए तो इसका तस्करा आज बहुत देखने में अदालती समाअत के हवाले से। थोड़ा सा नाज़रीन की क्लैरिफिकेशन के हवाले से बता दें कि ख़ास तौर पर इस केस में आर्टिकल 63A क्या कानूनी तौर पर गुंजाइश फराहम करता है? ठीक है, नैयर अली से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर हम अपना राब्ता बहाल कर सकें ताकि वो हमें तफसीली तौर पर अदालती समाअत के हवाले से भी आगाह कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील देना है या नहीं देना, ये फैसला मौखर किया गया है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर समाअत के बाद ही सुनाया जाएगा। और आज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिमार्क्स जो कि देखने में आए हैं, उमर बर्नी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। उमर बर्नी, फुल कोर्ट बनना है या नहीं, ये फैसला अभी मौखर किया गया है, तो इस हवाले से भी नाज़रीन को आगाह करेंगे। आज की समाअत के हवाले से हम आपको आगाह करें कि एक इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी ऐसे में देखने में आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी, और साथ साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सदा दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील के साथ एक दिलचस्प और सख्त जुमलों का मुकालमा भी ऐसे में देखने में आया। साथ साथ इस हवाले से हम आपको आर्टिकल आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सदा दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट पर फैसला अपना महफूज नहीं किया। अभी ये मौखर किया गया है, जो कि अब से कुछ देर बाद मुकम्मल जब समाअत होगी तब सामने आएगा कि क्या फैसला है। इस पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मुकालमा भी देखने में आया डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर और चीफ जस्टिस के हमरा काफ़ी सख्त जुमलों का ऐसे में देखने में आया कि तबादला भी होता रहा और दीगर दरख्वास्तों की समाअत में भी 1.5 घंटे का तकरीबन वक्फा एक तरह से सामने हमें आ रहा है। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जिसकी जानिब से ये समाअत की गई। जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल रहे। तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर और परवेज़ इलाही की तरफ से वकील अली जफर अदालत में पेश हुए। तो माहिर कानून बैरिस्टर वकास
ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیرسٹر وقاص صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صرف فرمائیے گا کیسے دیکھتے ہیں آج کے اس عدالتی سماعت کو, کیونکہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا, اور ساتھ ساتھ یہ ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں چیف جسٹس کی جانب سے کہ یہ اتنا مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے جس پر فل کورٹ بنایا جائے, تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں, جو اپلیکیشن اس وقت پٹیشن فائل کی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے, جس پر دلائل بھی دیے جا رہے ہیں, کورٹ کو کنونس کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بنا بھی دیا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہو. لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے بات کی, ان کے پہلے بھی یہ جو 3 رکنی بینچ بنا ہے, ان کے بڑے پیٹنٹ اور بہت مستند فیصلے موجود ہیں پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری کے اندر. اگر یہ ججز بھی فیصلے کر دیں تو میرے خیال میں ان کے فیصلے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کرنا اور پاکستان کی تمام جمہوری پارٹی جو کہ پاکستان میں جمہوریت کی علم بردار ہیں اور ترجمان ہیں, ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم جو ہے کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, ہم بائیک آؤٹ کریں گے, یہ ججز پارشل ہیں, پریجوڈسڈ ہیں, بائسڈ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے, یہ ریزنیبل چیزیں نہیں ہیں. جمہوری جو یہی پارٹیز تھی, جب 111 صفحات پہ مبنی فیصلہ آیا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اگینسٹ, تو انہوں نے خوشی سے بغلیں بجائی تھی, اور آج وہی بینچ جو ہے اسی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے کیس کی, اور آپ اس چیز کی ابتدا کرتے ہیں, بلکہ آپ ابتدا کرنے کی بجائے ایک پریس کانفرنس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آرٹیکل 204 کو دیکھیں آئین پاکستان کے, اس میں کیٹاگوریکلی ان چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی کمنٹس یا کمپلیمنٹس جو کورٹ کے کسی پروسیس کو یا پروسیڈنگ کو ڈس اوبے کرے, ڈس ریسپیکٹ کرے, جسے تمسر اڑایا جائے یا انٹرپوز کرنے کا مترادف ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. اور ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو بھی توہین عدالت میں نکالا گیا, ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل استدعا کر سکتے ہیں, دیٹ مسٹ بی ان دی پریویو اینڈ جوریسڈکشن آف لا, اور لا یہ کہتا ہے کہ آپ کورٹ میں اس کی استدعا کریں, نہ کہ کورٹ کے باہر کبھی رانا ثناء اللہ, ریاض النذیر تارڑ صاحب, اور کبھی یہ تمام پارٹیز کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو میں پریس کانفرنسز کرے. اب جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں اس میں جو کویسچن آف لا اور کویسچن آف فیکٹ ہے وہ بڑا نیرو لائنڈ ہے. وہ یہ کہ اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ کون سی ایسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس پہ وہ بیس کر کے اسپیکر نے وہ رولنگ دی. اس چیز پہ جو عرفان قاضی صاحب نے کورٹ کو کنونس کرنا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا 63A1 کی تشریح کرتے ہوئے ایڈوائزری جورسڈکشن اور پریزیڈنشل ریفرنس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, اس فیصلے کی روشنی میں ہی عرفان قاضی صاحب نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے. اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اسپیکر نے یہ جو 10 ووٹ تھے ان کو مسترد قرار دیا, اور جب 10 ووٹ نکالے تو 176 کے ساتھ پی ٹی آئی وہ الیکشن لوز کر گئی اور نون لیگ وہ الیکشن جیت گئی. اگر وہ کنونس نہیں کر پاتے اور کورٹ کے اس فیصلے کو صحیح طریقے سے کورٹ کو جو ہے سیٹسفائی نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی جو اس وقت صبح سے لے کے ابھی تک کی جو ساری پروسیڈنگز ہیں, جو ریمارکس ہیں, جو آبزرویشنز ہیں, وہ اسی چیز کی گمازی کا سے ترجمانی کرتے ہیں کہ شاید ڈپٹی اسپیکر جو مزاری صاحب کی رولنگ تھی اس کو سیٹ اسائیڈ یا اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے, اور الٹیمیٹلی اگر اس کو سیٹ اسائیڈ یا اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا تو حمزہ شہباز از نو مور گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر آف پنجاب, اور جو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا ان کے پاس اسٹیٹس ہے شاید وہ بھی کھو بیٹھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز جو کہ تفصیلی طور پر ہمیں اس معاملے کے قانونی نکات سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. اس وقت نیر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, بڑی تفصیلی طور پر ہمیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے, سماعت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں. نیر علی, ایک بار پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کہیے گا. ٹھیک ہے, نیر سے کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ایک بار پھر بحال ہو. تو ہم ناظرین کو آگاہ کریں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کے وکیل اور ان کی رولنگ کے خلاف چودھری پرویز الہی کی درخواست پر آج کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے فل کورٹ پر فیصلہ مؤخر کیا ہے. یہ فیصلہ آپ سے کچھ دیر میں سنایا جائے گا. نیر علی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. نیر, آگاہ کیجیے گا, اب کیا انسائٹس ہیں تازہ ترین آپ کے پاس؟ جی بالکل, اس وقت فاہم کیس میں پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے, اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ فاروق نائک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جمعرات تک تیاری کا وقت دے دیں تو اسی دن فیصلہ ہو سکتا ہے. اور فاروق نائک کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ ماحول میں کافی گرما گرمی ہو چکی ہے, جمعرات تک وقت سے ماحول بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کو کیا ماحول گرم لگ رہا ہے, ہم تو یہاں پرسکون بیٹھے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے کہا گیا آپ دلائل کا آغاز کریں, عدالت جو ہے وہ مکمل پرسکون ہے.
کوئی ماحول میں گرما گرمی یہاں پر نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ فاروق اسنائد جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ اس سے قبل ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، اور کچھ گرما گرمی بھی دکھائی دی ان کے دلائل سے پہلے، اور اسی گرما گرمی کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا اس سے قبل، جس پر عرفان قادر کی جانب سے اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے ان کی جانب سے معذرت بھی کی گئی عدالت سے، اور عدالت نے ان کو روشن سے ہٹ جانے کے لیے بھی کہا اور ان سے کہا کہ اگر آپ دلائل نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم فیصلہ دے دیں گے. تو ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ ہم کوئلیشن جو حکومت ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا، اور ہمیں اس کوئلیشن گورنمنٹ کے پاس واپس جانا ہے اور ہمیں وہاں سے ہدایات لے کر آنے. ہمارا جو مینڈیٹ تھا اور جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ صرف فل کورٹ کے حوالے سے تھا، میرٹ پر دلائل کے حوالے سے نہیں تھا. تو میرٹ پر دلائل کے حوالے سے ہم نے فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ فل کورٹ کی ساتھ ہی موجود رہے گا فورن لا منسٹر خالد رانجھا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب. سر فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ آ رہے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے. معزز عدلیہ کا فیصلہ آنا باقی ہے، اس پر تو ہم کوئی کامنٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ سے آپ کی رائے جاننا پسند کریں گے اس مسئلے کو، اس کیس کو. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ فل کورٹ کے قیام کے حوالے سے؟ لارجر بینچ یا فل بینچ یہ ہماری پریکٹس ہے، یہ نہیں ڈیپینڈ کرتا آن دا بیسس میری خواہش کیا ہے یا سائلوں کی خواہش کیا ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج صاحبان کے اندر کوئی ڈویژن ہوتی ہے، مختلف رائے ہوتی ہے. اس رائے کو سموتھ کرنے کے لیے جج صاحبان آئے لارجر بینچ بناتے ہیں اور فل بینچ بناتے ہیں. قاضی فائزی صاحب اس کا کیس تھا، فل بینچ بنا تو فل کورٹ بنی، وہ بھی اسپلٹ آ گئی. تو اصل میں unless you make the court believe، بحث میں آپ جب تک ثابت نہیں کرتے کہ یہ اس میں وہ کوشچن ہے جس پہ آپ کا ابہام ہے، آپ کے فیصلے جو ہیں وہ جو پہلے والے اور ہیں اب اور ہے اور ماضی میں اور تھے، اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے we need a larger bench. تو وہ نہ بحث کی، ہم صرف سیاسی طور پہ زور ڈالتے رہے، روپ ڈالتے رہے، جس کو عدالت نے اچھا کیا سبمٹ نہیں کیا. ادروائز روز ہم 200-400 بندہ لے جائیں گے، وہ کہیں گے جناب لارجر بینچ نہیں فل بینچ بناؤ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہیز ایکٹڈ رائٹلی in not appointing a larger bench or full bench. اور جتنے کتابیں بھری پڑی ہیں سب کہیں 3 جج ہیں، کہیں 5 جج ہیں یا زیادہ 3 جج ہیں، کہیں 2 بھی ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہاں جی فیصلے کی وقت کم ہو جاتی ہے اگر جج کم ہوں، یا اگر جج زیادہ ہوں تو فیصلے کی وقت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تینوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ اتنا ہی فائق ہے، اتنا ہی اہم ہوگا جتنا کہ کسی اور بینچ نے کیا ہو. ہاں اگر کانفلکٹ آف ججمنٹس ہے اور اس میں کہیں لیسر ججز ہیں اور زیادہ ججز ہیں تو وہاں پہ ججمنٹ آف لارجر بینچ پروویلز. اس تناظر میں یقیناً عدالت از خود فیصلہ کرتی ہے، بہتر ہوگا اس کو آپ ایگزامن کر لیں into a larger bench. تو اس میں نہ یہ بحث ہوئی، نہ اس پوائنٹ پہ یہ کہہ دیں کہ بڑا اہم ایشو ہے آپ اس پر لارجر بینچ بنائیں. ہر ایشو اہم ہوتا ہے، سوائے موت جو ہے اس سے اہم کیا چیز ہے، اس پہ 3 بیٹھتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انداز تھا ریکویسٹ کرنے کا، اس میں زیادہ دھاندلی پروٹیسٹ تھا which is not the part of legal system. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. خالد صاحب آپ کی آبزرویشن اس معاملے پر بھی جاننا چاہیں گے. ایک تو پارلیمانی کمیٹی کی یہاں پر ڈائریکشن تھی، پھر خط بھی یہاں پر موجود تھا، تو اگر فل کورٹ بن بھی جاتا ہے اور اگر ان کیس کے فیصلہ حق میں نہیں آتا تو سر لیگل آپشن اس وقت کیا ہے حکومت کے پاس اس کے بعد؟ میں سمجھتا فل کورٹ بن جاتی ہے تو ریویو بھی آتے ہیں، پھر ریویو از اونلی ریمیڈی اویلیبل. اور
इसी काम लगे रहते थे। तो इसमें क्योंकि ये रिट है, इसमें अपील तो नहीं होगी ना, रिव्यू इज ओनली रेवेन्यू। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया। खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी निकाह पर बड़ा ही तफसीली तौर पर हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे इस तमाम तर मामले से मुतालिक। और इसी हम मामले पर बात करने के लिए यासीन आज़ाद, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासीन सर। सर फरमाइएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है तमाम तर मामले पर, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी के एक तरह डिसीजन खत का मामला भी है, और अगर फुल कोर्ट बन जाता है फिर भी फैसला अगर हक में नहीं आता, सर क्या पर इसके बाद लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास? देखिए, फुल कोर्ट का जो हमारी प्रेयर थी, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट बार के 6 साहब का वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे और बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था, लेकिन उसको तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो मामला है वो मेरिट्स पे उन्होंने आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। पहले जो आर्गूमेंट हो रहे थे वो सिर्फ इस बात पे हो रहे थे कि क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या इसी बंद से प्रोसीड करना चाहिए। तो यूं लगता है कि वो जो प्रेयर थी आम लोगों की वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और बाकी प्रोसीडिंग अभी जारी है, और जारी थी, मैं कोर्ट से निकल आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर आदमी ये डिमांड कर रहा है कि ये मामला जो बड़ा हसास है, और आपने देखा होगा कि हमारे रिटायर्ड सीनियर जज जो है मकबूल बाकर साहब ने भी कल या परसों जो है बुकला से एड्रेस करते हुए ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही सब कुछ नहीं है, तमाम जजेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि सास मामले में तमाम जजेस मिलकर के केस को सुने। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस था मनीब मलिक वर्सेस राजा हकनवाज, तो 11 जजेस ने सुना था और 3 दिन तक सुनने के बाद उसको पाकिस्तान बार काउंसिल भेज दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको 11 जज सुन सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 63A के मतलब जो फैसला पहले हमारे 3 जजेस ने किया और 2 जजेस का जो जजमेंट था वो ये था कि आर्टिकल 63A की मौजूदगी में हमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट या तशरीह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 जज साहिबान ने उसकी तशरीह की, और उसमें आपने देखा होगा कि वो 20-25 जो मनरफ MPS थे PTI के, उनको कहा कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। तो सवाल ये वक्त पैदा होता है कि उस वक्त भी ये खत पार्टी हेड ने लिखा था, इमरान खान साहब ने लिखा था, और आज भी चौधरी शहजाद साहब ने जो है बहस पार्टी हेड के लिखा। तो उस वक्त आपने मेंबरों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्या दिया कि इनका वोट काउंट नहीं होगा। बाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल उसी टाइप का लेटर जो है वो चौधरी शहजाद साहब ने लिखा है, और उसके कंटेंट्स भी तकरीबन वही हैं जो इमरान खान के थे। तो आज आप पार्टी हेड की बात कर रहे हैं, तो पार्टी हेड कोई शायद नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी को है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को प्रिजाइड कौन करता है? वो भी पार्टी हेड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी इमरान खान की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगी? और अगर नहीं करती तो आपने उसी ग्राउंड पे लोगों को फारिग किया। अब जो सूरत हाल है वो जाहिर है कि सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक ही बेंच बार बार एहसास मामले को क्यों सुनती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इन तमाम ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर दिया, और आप प्रोसीडिंग हो रही है वो क्या ऑर्डर करते हैं क्या नहीं करते। और इस सिलसिले में चौधरी शहजाद साहब के बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने भी अभी अपने आर्गूमेंट कंप्लीट करने, उनका भी यह कहना था कि फुल बेंच बनाई जाए, लेकिन फुल बेंच की रिक्वेस्ट जो है नहीं मानी गई। इस सब जो है जो सूरत हाल है वो ये है। यासीन साहब, आपके वक्त का फायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 63A का काफी तस्करा आज अदालती समाअत में भी देखने में आया, हुकूमती मौक़िफ़ भी इसी पर है। आर्टिकल 63A की बिलखुसूस बात की जाए, सर क्या क्लैरिफिकेशन है इस आर्टिकल में, अगर आप नाज़रीन की थोड़ी सी आसानी के लिए बता सकें फुल कोर्ट के क़याम के हवाले से। आर्टिकल 63A में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आदमी वोट कास्ट करेगा वो वोट काउंट नहीं होगा।
لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ کر دیا کہ جو ووٹ کاسٹ ہو گیا وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر وہ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ہے. تو پھر اگر اس وقت پی ٹی آئی کے 20-25 آدمیوں کا ووٹ آپ نے کاؤنٹ جو پہلے ڈال چکے تھے ووٹ, اس کے باوجود آپ نے ان کو ووٹنگ کو کاؤنٹ نہیں کیا, تو یہاں پہ بھی تو پارٹی ایڈ نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے ووٹ چودھری شجاعت کو پرویز الہی کو نہیں دینا بلکہ حمزہ کو دینا ہے. پارٹی ڈائریکشن کلیئر تھی, اور اس پارٹی ڈائریکشن کی وائلیشن جب ہوئی تو کیا یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیک اپ نہیں کرے گا؟ لامالا یہ معاملہ جس طرح پہلے گیا اسی طرح جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان جنہوں نے پہلے فیصلہ میجارٹی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو کچھ کہا اور اس فیصلے میں کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ فیکٹر ہے, لیکن جو اس وقت 2 جج صاحبان کا فیصلہ تھا انہوں نے بڑے کلیئر الفاظوں میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A پہ کسی صورت میں تشریح کی جائے, کیونکہ 63A میں تمام ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں, لہٰذا ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں بچتا. کوئی بھی ممبر اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جب وہ جرم کر لے گا اس کے بعد وہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جائے گا. جو طریقہ کار ہے وہ ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے. لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کیا ایسی جلدی ہے کہ آج آپ نے یہ 3-4 گھنٹے سننے کے بعد آپ نے 1.5 گھنٹے کا وقفہ کیا, آپ اندر چلے گئے اور ابھی جو ہے نا پھر اسی بات پہ آگے کہ یہ 3 رکنی بینچ سنے گا. تو یہ بینچ پہ تو لوگوں کے اعتراضات یہ ہیں کہ ہر احساس معاملے میں یہ 3 جج صاحبان ہی جو ہے نا موجود ہوتے ہیں, باقی جج صاحبان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس سلسلے میں اگر جسٹس مقصود باقر صاحب کا جو انٹرویو آیا ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے بالکل یہ بات واضح کی ہے کہ چیف جسٹس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سینئر جج اس کا معاملے کو سن نہیں سکتے. اور اس سے پہلے جسٹس فیض صاحب نے بھی یہ خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینئر ججز کو احساس معاملوں میں شامل کریں, ان کو بینچ کے اندر ان کو موقع دیں تو وہ بھی کیس سنیں اور معاملات کو آگے لے جائیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا خود ہی اپنے آپ کو یعنی ایک ایسے مقام پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہر آدمی کو نکتہ چینی کرنے کا موقع ملے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے فیصلوں سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کیا نقصان ہوتا ہے. پنجاب کا سب سے بڑا صحیح. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار, ماہر قانون, تمام تر قانونی نکات پر تفصیلی طور پر ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے.